جب آپ اس ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. جب آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا تو آپ کام کرنا شروع کریں گے. جب کام کرنا شروع کریں گے تو کوالٹی آف ورک خود بخود جو ہے یہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عادل احمد. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. آج اس ویڈیو میں چند اسٹڈی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے ان چھٹیوں میں جو کہ آدھی گزر گئی ہیں، ان جو باقی رہ گئی ہیں، ان میں آپ نے کیسے ان چھٹیوں کو گزارنا ہے تاکہ آپ کا اسکول کا کام بھی مکمل ہو جائے اور آپ کو سارے کا سارا جو سبق دیا ہوا وہ بھی تیار ہو جائے اور آپ کی ایک اچھی روٹین جو ہے وہ سیٹ ہو جائے. اس میں کوشش کیجئے سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ آیا آپ نے کتنا کام کرنا ہے اور کتنا کام آپ نے لکھنا ہے اور کتنا آپ نے سبق یاد کرنا ہے. جب یہ گول سیٹ کر لیں تو سیکنڈ پہ آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے. یاد رکھیے گا ٹائم ٹیبل وہ بنانا ہے جو آپ جس کو فالو کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ جب ٹائم ٹیبل بنائیں آپ تو وہاں پر بہت زیادہ ٹائم اس میں ایڈجسٹ کر دیں اسٹڈی کے لیے، اور جب آپ واقعی پریکٹیکل بیٹھیں پڑھنے کے لیے تو پھر آپ 10-15 منٹ کے بعد آپ پھر بور ہو جائیں اور آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ یار نہیں اتنا زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ کو مائنڈ جو ہے یہ سگنل دے گا کہ یار بعد میں ہم یہ سارا کام کور کر لیں گے، اور بعد میں یہ بوجھ بڑھتا جب زیادہ ہو جاتا ہے پھر ہمارے ہاتھ سے جو ہے گیم وہ نکل جاتی ہے، پھر ہم اس سارے چیز کو ریکور نہیں کر سکتے. وہ ٹائم ٹیبل بنائیں جس کو آپ آسانی کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس کتاب کو میں نے 20 منٹ دینے تو اس کے لیے آپ سٹارٹنگ میں 15 رکھیں. جب آپ کی ایک روٹین بن جائے گی کتاب پڑھنے کی، روٹین بن جائے گی بیٹھ کر کام کرنے کی، تو اس کے بعد یہ خود بخود آپ کی جو ٹائمنگ ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ نمبر 3 پہ آپ نے اپنے جو سارا اسکول کا کام ہے آپ نے اس کو ترتیب دینی ہے. آپ نے جو سارے کا سارا کام ہے اسکول کا اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے. یاد رکھیے گا جب آپ سارے کام کو کرنا شروع کریں گے ایک ساتھ ہی تو پھر وہ مشکل ہو سکتا ہے، اس میں آپ بھی کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے سارے کام کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کام کو نہ صرف کرنا بلکہ اسے مکمل کرنا اور سمجھنا بھی. تو اپنے سارے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بھی آپ نے تقسیم کرنا، اپنے کام کو ترتیب دینا ہے. اینڈ نمبر 4 آپ نے اپنے سارے اسکول کے کام کرنے کے لیے ایک پرامن جو ماحول ہے وہ تلاش کرنا ہے. وہ آپ کا کوئی الگ کمرہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کے گھر میں الگ کمرہ نہیں ہے تو آپ گھر میں کسی بھی ایک کونے کو آپ ایڈجسٹ کر دیں کپڑا لگا کے، جہاں پر جو ہے کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں پر جو فیملی میٹنگز ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، وہاں آپ کو وہ آواز نہ جا رہی ہو، بالکل دور ہو آپ، جہاں پر صرف آپ ہوں اور آپ کے من کی آواز ہو، آپ کی کتابیں ہوں، آپ کا کام ہو. ایک ایسا ماحول آپ نے تلاش کرنا ہے جہاں پر کوئی ڈسٹریکشن ٹولز نہ ہو، لائک ٹی وی نہ ہو. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کام مکمل کرتے ہیں اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، میوزک لگا کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ جب جو طالب علم ایسا کرتے ہیں ان کا جو فوکس ہے، جو کنسنٹریشن پاور ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. چونکہ جب آپ کے سامنے ایک ڈرامہ یا مووی چل رہی ہے اور ساتھ میں آپ کچھ لکھ بھی رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں تو آدھی توجہ آپ کی ادھر ہوگی، تو آدھی توجہ آپ کی اپنے کام پر ہوگی. یاد رکھیے گا نہ چیز وہ سمجھ آئے گی نہ آپ کا یہ کام اچھی طرح سے مکمل ہوگا. اگر آپ سارا کام ٹھیک طریقے کے ساتھ اور صحیح مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے فوکس رہنا، بہت ضروری ہے. اینڈ دا نمبر نیکسٹ از سیک گائیڈنس. رہنمائی لازمی آپ حاصل کریں. آپ اگر کوئی سوال تیار کر رہے ہیں، ٹاپک پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ مجھے اس کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کا جو مفہوم ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو کوشش کریں اپنے گھر میں اگر آپ کے کوئی بڑے بہن بھائی آپ کو سمجھا سکتے ہیں آپ ان سے رہنمائی حاصل کیجئے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ کنسلٹ کیجئے اور اس جو آپ کی کنفیوژن ہے اسے لازمی دور کیجئے گا. اینڈ نمبر نیکسٹ از جب آپ یہ سارا پروسیس کر رہے ہو، آپ نے جو ہے گول سیٹ کر لیا، آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا، اس کے بعد آپ نے ایک پرامن ماحول بھی آپ نے بنا لیا اپنی اسٹڈی کے لیے، اور آپ نے جو ہے رہنمائی بھی حاصل کر لی.
جب آپ پڑھنے کے لیے یہ سارا کام کرنے کے لیے بیٹھے تو کوشش کیجئے گا کہ 30 یا 40 منٹ کا کام کرنے کے بعد آپ 5 منٹ کی بریک لازمی لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے جو جسم ہے اور دماغ جو ہے، جسم دوبارہ سے بیٹھ کے کام کرنے اور دماغ دوبارہ سے چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور اس بریک کے دوران آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا، آپ نے ٹیلی ویژن کے آگے نہیں بیٹھنا، کیونکہ آپ موبائل کو تو اٹھائیں گے 5 منٹ استعمال کرنے کے لیے، لیکن آپ کے 2-3 گھنٹے اسی میں ہی چلے جائیں گے۔ اور اس طرح ٹی وی کے آگے آپ بیٹھیں گے، کوئی مووی چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے یا پھر کوئی اور نیوز چل رہی ہے، تو آپ پھر بیٹھ جائیں گے اس کے آگے کہ یار 2 منٹ اور صحیح، 2 منٹ اور صحیح۔ تو ایسا کرنے سے آپ گھنٹوں ٹائم اپنا برباد کر دیں گے اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آخر میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے سارے جرنی کے اندر آپ نے موٹیویٹڈ رہنا ہے۔ اب موٹیویٹڈ کیسے رہا جائے گا؟ یاد رکھیے، اپنا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گول آپ جب طے کریں گے، اور ایسا کرنے سے آپ کا جو فوکس ہے، آپ کی جو توجہ ہے، وہ ساری آپ کے کام کے ساتھ ہوگی، کیونکہ آپ کو شارٹ ٹرم بھی رزلٹ دینے ہیں، آپ کو لانگ ٹرم بھی رزلٹ دینے ہیں۔ جب آپ اس ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے۔ جب آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا تو آپ کام کرنا شروع کریں گے۔ جب کام کرنا شروع کریں گے تو کوالٹی آف ورک خود بخود جو ہے یہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ کی جو لرننگ سپیڈ ہے یا انڈرسٹینڈ کرنے کی جو آپ کی کیپیبلٹی ہے، یہ خود بخود جو ہے امپروو ہونا، پالش ہونا شروع ہو جائے گی۔ بس ان ساری چیزوں کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ رکھی ہیں، ان کے اوپر آپ عمل کر کے اپنی جو چھٹیاں رہ گئی ہیں، ان میں اپنے آپ کو ایک اچھے نتائج کے لیے، اچھے ریزلٹس کے لیے آپ خود کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے ابھی تک کام کیا ہی نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، آپ اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے آدھا کام مکمل کر لیا ہے تو ان ٹپس کو آپ فالو کرتے ہوئے آپ اپنے کام میں مزید بہتری لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹ فرینڈز ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔